درود و سلام مختص محمد و آل محمد کے لیے۔ قبل اس کے کہ آغاز گفتگو ہو، سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ذرا سامنے تشریف لے آئیں۔ میں سید بھائی ہمارے علمدار صاحب سے گزارش کروں گا، ہمارے جعفر بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ سامنے تشریف لے آئیں، اور ادھر ماشاءاللہ ٹیکے کی بھی جگہ موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ الحمدللہ، مولا سلامت رکھیں۔ ایک بلند ترین صلوات علی محمد و آل محمد۔ الحمدللہ، مومنین کے اعتبار سے ہر چیز کا اہتمام کیا گیا ہے، کسی کو کوئی زحمت نہ ہو، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس لیے میں نے اس ممبر کو اسی اعتبار سے رکھوایا ہے کہ جو حضرات سہارا لینا چاہیں، سہارے کے لیے بھی جگہ موجود ہے، تاکہ کسی کو کوئی اذیت نہ ہو، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ چونکہ یہ مجالس سے کچھ تفصیل سے ہوتی ہیں اور بہت ہی غور و فکر کے ساتھ سننے کا موقع فراہم ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک سکون کی جگہ ہونا ضروری ہے۔ تو میں آج آپ کو دعوت فکر دیا ہوں، انشاءاللہ کل سے آپ اپنے آپ کو سیٹ کر لیجئے تاکہ میں بھی سیٹ ہو جاؤں، اور پھر اس کے بعد تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ الحمدللہ، مسجد باغ زہرا کے عشرہ اول کی یہ پہلی مجلس اب حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی آغاز اذان ایک عنوان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہر سال ایک نیا عنوان، ایک نئی کوشش، ایک نئی فکر آنے والے سامع کی خدمت میں دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں چونکہ ماہ محرم میں فاتحہ خوانی نہیں ہوتی، اس لیے میں صرف دعا کراؤں گا بانی مسجد مرحوم جناب امیر علی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہ خداوند عالم ان کے درجات عالی کرے، ان کو جوار ائمہ معصومین میں جگہ عطا نصیب کرے۔ اس لیے کہ مرحوم کا یہ اہتمام آج وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ایک سلسلہ جاری ہے جو ثواب جاریہ ہے۔ اس سے بہترین ثواب جاریہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ کوئی عزاداری کی بنیاد ڈالے اور سلسلہ عزاداری جاری رہے۔ میں اس میں موجودہ بانی مجلس جناب حسن رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی دعا کروں گا کہ خداوند عالم ان کو ہمیشہ صحت و عافیت کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ، مرحوم اس مسجد کو یہاں تک لائے، فرزند مرحوم اور اپنی کوششوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے سال میں یہ مسجد انشاءاللہ آپ کو بدلی ہوئی نظر آئے گی، اور یہاں کی رونقیں بھی انشاءاللہ آپ کو مزید بلند نظر آئے گی۔ جو مرحوم کے فرزند جناب حسن رحمۃ اللہ کی کوششیں جاری ہیں، اور عنقریب میں انشاءاللہ مسجد کا کام شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آنے والے محرم سے پہلے ایک نئی مسجد تعمیر انشاءاللہ ہو جائے گی۔ آپ ان کے حق میں توفیقات کی دعا فرماتے رہیے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ اس سال آغاز ماہ محرم کے اس پہلے عشرے کی پہلی مجلس کا جو عنوان ہم نے انتخاب کیا، اور انشاءاللہ مسلسل 9 محرم تک اسی عنوان پر گفتگو رہے گی، اور اس سال کا عنوان ہے دعوت حق۔ عنوان کو ذہنوں میں محفوظ رکھیے، انشاءاللہ محفوظ ہوں گے، اور اس کے ذیل میں میں آپ کی خدمت میں کچھ حقائق اور کچھ حقیقتیں جو ہمارے پیش نظر ہے مگر ہم انہیں اہمیت نہیں دیتے،
یا انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں یا انہیں ہم فراموش کیے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا اعادہ رہے گا۔ دعوت حق ایک وسیع عنوان ہے جس کے اندر پورا عالم اسلام آ جاتا ہے، اور میں نے اس لیے بھی اس عنوان کو منتخب کیا کہ الحمدللہ محرم کا آغاز دعوت حق سے ہوتا ہے۔ یہ اعزاز ہے، شرف ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے کہ انہوں نے ہجری سال کا آغاز غم حسین سے کیا۔ غم حسین حیات جاودانی کا ضامن ہے۔ کوئی ذکر وہ مقام نہیں رکھتا جو ذکر حسین مقام رکھتا ہے۔ کسی ذکر میں حیات نہیں پائی جاتی جو حیات ذکر حسین میں پائی جاتی ہے۔ کوئی ذکر وہ کامیابی اور بلندی عطا نہیں کرتا جو ذکر حسین عطا کرتا ہے۔ اسی لیے جہاں جہاں ذکر حسین ہوتا ہے الحمدللہ وہ ممالک بھی سلامت ہیں اور امن و امان ہے، اور وہ اس وقت تک قائم رہیں گے جب تک ذکر حسین باقی ہے۔ اس لیے کہ یہ ذکر کامیابی کی دلیل ہے، کامرانی کی دلیل ہے، اور انسان کو معراج انسانیت عطا کرتی ہے۔ اسی لیے اس سال دعوت حق کے ذیل میں جو گفتگو کا سلسلہ ہے اس سلسلے کو تو میں انشاءاللہ کل سے شروع کروں گا۔ آج تو صرف آپ کی خدمت میں چند ضروری معروضات جو عزاداروں کے لیے ہیں، عزاداری کے متعلق ہیں اور ماہ محرم سے متعلق ہیں۔ آغاز محرم لباس سیاہ سے ہوتا ہے، غم امام حسین سے ہوتا ہے۔ غم زمانے کا محتاج نہیں ہے، زمانہ اس غم کا محتاج ہے۔ اس لیے کہ یہ غم زمانے سے متصل نہیں ہے، زمانہ اس غم سے متصل ہے۔ آج کے ہر نوجوان کے ذہن میں یہ بات محفوظ ہونی چاہیے کہ ذکر حسین واقع کربلا سے شروع نہیں ہوا۔ کربلا نہیں تھی، ذکر حسین تھا۔ کربلا بنی نہیں تھی، حسین کا ذکر ہو رہا تھا۔ شہادت امام واقع نہیں ہوئی تھی، اس غم شہادت کے اثر کو لے کر آنسو بھی بہائے جا رہے تھے، پرسہ بھی دیا جا رہا تھا۔ یہ ذکر دنیا کے بننے سے ایجاد نہیں ہوا، اس ذکر کا تعلق عالم ارواح سے ہے کہ جہاں صرف روحیں تھیں، ان روحوں میں یہ ذکر ہوا، یہ تذکرہ ہوا، یہ شہادت نامہ بیان کیا گیا کہ جب عالم ارواح میں خداوند عالم نے تمام روحوں سے عہد و پیمان لیا تو ان عہد و پیمان میں یہ بھی تھا کہ ایک نبی کا نواسہ کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوگا، اس کا غم کون منائے گا؟ تو عالم ارواح میں روحوں نے اقرار کیا تھا کہ پروردگار ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے حسین کا غم ہم منائیں گے۔ تو جنہوں نے عالم ارواح میں اقرار کیا الحمدللہ وہ کل بھی غم منا رہے تھے، آج بھی غم منا رہے ہیں اور قیامت تک مناتے رہیں گے۔ اور جنہوں نے عالم ارواح میں اقرار نہیں کیا وہ کل بھی اس غم سے دور تھے، آج بھی اس غم سے دور ہیں اور قیامت تک اس غم سے دور رہیں گے۔
تو جو اس کے نصیب میں عالم ارواح میں غم نہیں تھا، نہ وہ فرش عزا پر آئے گا، نہ وہ مجلس حسین میں آئے گا، وہ نہ وہ ذکر حسین سنے گا۔ اور جس نے عالم ارواح میں اقرار کیا ہے وہ کل بھی حسینی تھا، آج بھی حسینی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ تو یہ ذکر عالم ارواح سے متصل ہے، الحمدللہ آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ کائنات میں کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں ذکر حسین نہیں ہوتا ہے، جہاں غم کربلا نہیں منایا جاتا ہے، جہاں تذکرہ مصائب حسین نہیں ہوتا۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر یہ غم نہ منایا جاتا ہو۔ ہر خطے میں، ہر قریے میں، ہر قوم میں اپنے اپنے اعتبار سے، اپنے اپنے لحاظ سے، اپنے اپنے زاویے سے، اپنے اپنے مراسم و اعتبار کے طور پر لوگ مناتے تھے، مناتے ہیں، اور اس سلسلہ جاری رہے گا۔ کائنات میں ایسے ایسے بھی مقامات ہیں کہ جہاں پر غم حسین منایا جاتا ہے کہ لوگ پہچان نہیں سکتے کہ یہ غم حسین منا رہے ہیں، چونکہ لوگ ان کی زبان سے واقف نہیں ہیں۔ لیکن جو ان کی زبان سے واقف لوگ مل جاتے ہیں تو ان سے بات ہوتی ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ یہ غم منا رہے ہیں، حسین کا غم منا رہے ہیں، کربلا والوں کا غم منا رہے ہیں۔ آج بھی آپ ہندوستان میں ایسے بہت سے مقامات ملاحظہ فرمائیں گے کہ غیر قوم بھی آج امام حسین علیہ السلام کا غم مناتی ہے۔ جوش ملی آبادی نے 1875 میں 2 مصرے کہے تھے، جوش ملی آبادی نے، کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ 1875 میں جوش ملی آبادی نے کہا تھا، اور الحمدللہ آج ان مصروں کا اثر نظر آ رہا ہے کہ کائنات کے ہر خطے میں، ہر قریے میں، ہر جگہ پر کسی نہ کسی لحاظ سے غم حسین منایا جاتا تھا، غم حسین منایا جاتا ہے، اور غم حسین منایا جاتا رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ آج کے اس دور میں کچھ ضمیر فروش، دین فروش، ایمان فروش ملاؤں نے اس غم پر طرح طرح کے اعتراضات کو ایجاد کر کر اپنی تو آخرت خراب کی ہی، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والوں کی آخرت بھی خراب کر دی۔ مدعا کسے بنایا؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید میں عزاداری کہاں ہے؟ قرآن مجید میں علم بٹھانا کہاں ہے؟ قرآن مجید میں فرش بچھانا کہاں ہے؟ قرآن مجید میں کالا کپڑا پہننا کہاں ہے؟ قرآن مجید میں ماتم کرنا کہاں ہے؟ مجھے یہ بتائے دنیا کہ کیا اسلام ہی سے، قرآن سے ہی اسلام ملا ہے؟ بہت توجہ دینے کی راہ میں بہت چیزیں آپ کی خدمت میں مجھے دینا ہے جو انشاءاللہ بہت کام آنے والی چیزیں ہیں۔ سرکار ختم مرتبت 40 سال کی عمر میں اپنے اعلان رسالت کیا۔ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن نازل نہیں ہوا، سرکار نے اعلان رسالت کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہوتے گئے۔ 63 برس کی زندگی ہے سرکار کی، 40 برس خاموشی کے ہیں، 23 برس کی زندگی میں 10 سال مکے کے ہیں، 13 سال مدینے کے ہیں، ہے نا؟ 23 سال میں پورا اسلام پہنچایا۔ 23 سال کے آخری حج میں واپسی پر غدیر خم کا میدان آیا۔ غدیر خم کے میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں سرکار نے ممبر بنوایا، اور ممبر پر سرکار تشریف لے کر گئے،
اور سرکار نے اپنے دست مبارک پر بلند کر کر 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. سرکار نے فرمایا نا، آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آیت نازل ہوئی. یہ سرکار کی زندگی کا آخری حج. اس کے بعد جب سرکار تشریف لائے بیمار ہوئے اور چند ہی دنوں میں سرکار دنیا سے تشریف لے کر گئے، ہے نا. دین کے اکمال کی آیت غدیر میں نازل ہوئی اور ابھی قرآن مکمل نہیں ہوا، ابھی قرآن مکمل ہے ہی نہیں. قرآن ٹکڑوں میں ہے. کوئی سورہ کسی کے پاس، کوئی سورہ کسی کے پاس، کوئی آیت کسی کے پاس، کوئی آیت کسی کے پاس. تو 1.25 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے. 1.25 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے. 1.25 لاکھ لوگوں میں نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، غازی بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں. توجہ دانے گرامی. تو ان 1.25 لاکھ نے کسی نے نہیں پوچھا یا رسول اللہ یہ نماز قرآن میں کہاں ہے، یہ حج قرآن میں کہاں ہے. اے مولا سلامت رکھ دو. ہے نا. 1.25 لاکھ لوگ تھے نا بھائی. متفقہ فیصلہ ہے غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ لوگ آئے تھے. 1.25 لاکھ لوگ بولے تو مجمع نہیں، آئیں بائیں شاہیں نہیں. 1.25 لاکھ حاجی. اور حاجی بنتا ہے بعد میں، پہلے بنتا ہے مسلمان، پہلے بنتا ہے نمازی، پہلے بنتا ہے متقی پرہیزگار، اس کے بعد حاجی. یعنی حج کی جو منزل ہے وہ آخری ڈگری ہے. مسلمان کمپلیٹ ہو گیا حج کر کے. تو اب یہ کمپلیٹ مسلمان تھا اور ابھی قرآن مکمل نہیں ہوا، مسلمان مکمل ہو گیا. قرآن مکمل نہیں ہے، مسلمان مکمل ہے. قرآن مجید مکمل ہوا خلیفہ دوم کے زمانے میں. خلیفہ اول کے زمانے میں بھی قرآن مکمل نہیں تھا. خلیفہ دوم نے قرآن کو جمع کرایا تب بھی مکمل نہیں ہوا. آخری خلیفہ سوم کے زمانے میں قرآن مکمل کتاب کی شکل میں سامنے آیا. بہت توجہ دانے گرامی. ایک جملہ بڑی ذمہ داری سے، بڑی محنت سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اسی لیے قرآن مجید کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیاض عثمانی. یہ نام دیا جاتا ہے نا، کہا جاتا ہے نا بیاض عثمانی، ہے نا. یہ تاریخ کے متفقہ پہلو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تو تیسرے خلیفہ کے زمانے میں قرآن مکمل ہوا. نماز بھی پڑھ رہے تھے لوگ، روزے بھی رکھ رہے تھے لوگ، نکاح بھی کر رہے تھے لوگ، طلاق بھی دے رہے تھے لوگ، حقوق بھی ادا کر رہے تھے لوگ. اس زمانے میں کسی نے نہیں پوچھا بیوی کب تک زوجیت میں رہتی ہے، کب نکل جاتی ہے، قرآن میں کہاں ہے. نکاح صحیح کیسے ہوتا ہے، غلط کیسے ہوتا ہے، یہ کسی نے نہیں پوچھا. کسی نے نہیں پوچھا بیٹا کیسے بیٹا بنتا ہے، حلال کیسے ہوتا ہے، حرام کیسے ہوتا ہے. کسی نے نہیں پوچھا، کوئی سوال نہیں کیا. کیوں نہیں پوچھا صاحب آپ نے؟ کہ صاحب رسول اللہ موجود تھے نا. یا علی یا علی. توجہ نعرہ حیدری حیدری حیدری. مولا سلامت رکھے. حنادان گرامی، سرکار تشریف لے جا چکے، سرکار تشریف لے جا چکے. اور میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دو دانے گرامی کہ اتنا بڑا گیپ آیا. اتنے بڑے گیپ آنے کے بعد قرآن مرتب ہوا، کتاب کی شکل میں جمع ہوا.
اس زمانے میں کسی نے نہیں پوچھا. کہا صاحب کیوں نہیں پوچھ رہے آپ؟ کہا صاحب رسول اللہ نے بتایا. تو جس رسول اللہ نے اپنی زبان سے آپ کو نماز بتائی سمجھ میں آئی, روزہ بتایا سمجھ میں آیا, حج بتایا سمجھ میں آیا, ارے نواسے کو پشت پر بٹھایا, باپ کو ہاتھوں پر اٹھایا. ہائے 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 ہائے, ایک سال بعد بڑی ہے, مولا سلامت رکھے. رسول اللہ جو چیز زبان سے دیتے گئے, نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, کسی نے نہیں پوچھا قرآن میں کہاں ہے. کسی نے نہیں پوچھا قرآن میں کہاں ہے. آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں بتائیے قرآن میں کہاں ہے. اگر عمل رسول نہ ملے تو اس چیز کو کہا جائے گا, پوچھا جائے گا قرآن میں کہاں ہے. اور جو کام رسول نے نہیں کیا بعد میں امت کرے اسے کہتے ہیں بدعت. اسے کہتے ہیں بدعت, اور اس پر عمل کرنے والے کو کہتے ہیں بدعتی. یا علی یا علی یا علی. اب ایک جملہ کہوں گا, رسول نے عزاداری کری میں بتا دیتا ہوں, تراویح کب پڑھائی آپ بتا دیجئے. ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. عمل رسولی ہے نا, رسول نے کب کب کیسے کیسے کہاں کہاں کس کس طرح عزاداری کری میں بتاتا ہوں آپ کو. ایک منزل نہیں, پہلی منزل ادھر نوازہ تشریف لایا دنیا میں, ابھی گہوارے میں لیٹا ہوا ہے. عرش و فرش آمد سرکار سید الشہداء پر جھوم رہے تھے. آج کائنات کا شہنشاہ آ گیا ہے. آج حسین دنیا میں آئے ہیں. جنت کو سجایا گیا تھا, حوروں نے لباس فاخرہ پہنا تھا, فرشتوں نے سروں پر تاج سجایا تھا. آج دنیا میں حسین تشریف لائے ہیں, اور یہ پہلی چھٹی تھی تو فرشتوں کو اپنی ذمہ داریوں سے دی گئی تھی. پہلی چھٹی فرشتوں کو دی گئی تھی کہ آج ہم ہر فرشتے کو چھٹی دیتے ہیں, اپنے اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑے, جو بھی روئے زمین پر حسین کو مبارکباد دینا چاہے وہ جائے, حسین کو مبارکباد دینے جائے. جنت کے رضوان نے اپنی ڈیوٹی چھوڑی, بڑے دنوں کے بعد چھٹی ملی ہے. ہائے ہائے ہائے, چلا فرشتہ جبرائیل اپنی ڈیوٹی کو چھوڑ کر چلے, ہوا والا اپنی ڈیوٹی کو چھوڑ کر چلا, جنت والے اپنی ڈیوٹی کو چھوڑ کر چلے, رکوع والوں نے رکوع چھوڑا, سجدے والوں نے سجدہ چھوڑا, قیام والوں نے قیام چھوڑا, تمام نماز پڑھنے والوں نے اپنی اپنی عبادت تسبیح و تحلیل کو چھوڑا. جوک در جوک گرو در گرو حسین کو مبارکباد دینے کے لیے روز زمین پر تشریف لا رہے تھے. میں کہوں گا فرشتوں تم تو نمازیں پڑھ رہے ہو نا, رکوع کر رہے ہو نا, سجدے کر رہے ہو نا. کہاں ہاں ہم نماز پڑھتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, پھر اپنا سجدہ کیوں چھوڑ رہے ہو, اپنا رکوع کیوں چھوڑ رہے ہو, اپنی تسبیح کیوں چھوڑ رہے ہو. کہ ہم جس کے لیے چھوڑ رہے ہیں وہی تو نماز کو نماز بنائے گا, وہی تو روزے کو روزہ بنائے گا. ہم اللہ سلامت رکھ دیں.